اسلامک اسپیچ میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ دین کے اہم اور ضروری مسائل سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا نہایت عجیب و غریب واقعہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک علیہ السلام سے یہ واقعہ 1-2 مرتبہ نہیں سنا، بلکہ 7-8 مرتبہ میں نے یہ واقعہ آپ علیہ السلام سے سنا ہے۔ آپ علیہ السلام اس واقعے کو بڑی اہمیت کے ساتھ صحابہ کے درمیان بیان فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک انسان تھا، اس کا نام کفل تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مالی وسعت دے رکھی تھی، بڑا مالدار تھا۔ اس نے کوئی گناہ ایسا نہیں چھوڑا تھا جس کا اس نے ارتکاب نہ کیا ہو۔ جتنے بھی گناہ دنیا میں ہو سکتے ہیں سارے گناہ اس نے کیے تھے۔ وہ اپنی مال و دولت کو فاحشات میں، برائیوں میں خرچ کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک نہایت ضرورت مند، محتاج، مسکین عورت اس کے پاس قرض مانگنے کے لیے آئی۔ وہ اتفاق سے نہایت حسین و جمیل عورت تھی، تو اس کے اندر کا شیطان جاگ گیا۔ اس نے سمجھا کہ موقع اچھا ہے، فائدہ اٹھایا جائے۔ اس نے موقع کو غنیمت سمجھا اور اس نے اس عورت سے کہا کہ میں تجھے 60 دینار قرض دے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ منہ کالا کرنا پڑے گا۔ تو عورت نہایت مجبور تھی، بےکس تھی، ضرورت مند تھی۔ اس نے مجبوراً اس کی شرط کو قبول کر لیا۔ تو جب یہ انسان اس کے ساتھ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بیٹھنے لگا تو وہ عورت بے اختیار رونے لگی۔ اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا، بدن کا انگ انگ کانپنے لگا۔ تو اس نے پوچھا کہ تو کیوں رو رہی ہے؟ میں نے تیرے ساتھ زبردستی کا معاملہ تو نہیں کیا، بلکہ یہ تو آپسی رضامندی سے معاملہ طے ہوا ہے۔ عورت نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ تم نے میرے ساتھ زبردستی نہیں کی، لیکن یہ اتنا گھناؤنا، ناپاک اور برا عمل ہے کہ جو میں نے کبھی کیا ہی نہیں۔ ان پیسوں کی ضرورت کی وجہ سے میں نے تمہاری شرط کو قبول کر لیا۔ یہ ایسا ناجائز اور حرام کام ہے کہ میں اس کو کرنا چاہتی ہی نہیں، اسی وجہ سے میں رو رہی ہوں اور اسی وجہ سے میرے بدن پر لرزہ طاری ہے۔ تو عورت کی یہ بات سن کر اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ شاید کہ اس کی مغفرت کا موقع آ چکا تھا اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت سے سرفراز فرما دیا۔ اس نے عین موقع پر عورت کو یہ کہتے ہوئے چھوڑ دیا کہ آج کے بعد میں کوئی گناہ کروں گا ہی نہیں، جاؤ، میں نے وہ 60 دینار تمہیں ویسے ہی دے دیے، اپنی ضرورت پوری کر لو۔ وہ عورت چلی گئی۔ ادھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد و پیمان کیا، اللہ کے سامنے سچی اور پکی توبہ کی۔ اتفاق سے اسی رات کے اندر اس انسان کا انتقال ہو گیا۔ بنو اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم جاری تھا کہ اگر کوئی انسان کوئی گناہ کرتا رات کے اندر تو صبح کو اس کے دروازے کی چوکھٹ پر وہ گناہ لکھا ہوا ہوتا۔ لوگ اس کو دیکھا کرتے کہ اس نے رات میں یہ گناہ کیا ہے، اور اگر کوئی انسان اللہ سے توبہ کرتا اور اس کی توبہ قبول ہو جاتی تو وہ بھی اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ چنانچہ کفل کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ رات میں اس کا انتقال ہو گیا۔ صبح کو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفل کی مغفرت کر دی ہے۔ تو لوگ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے، ششدر رہ گئے کہ ایسا انسان جس نے اپنی ساری زندگی گناہوں کے اندر گنوا دی ہے،
جس نے اپنی زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہی نہیں، اس کی مغفرت کیسے ہو گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اس کا سمندر اتنا بڑا ہے کہ انسان چاہے کتنی بھی گناہ کر لے، جب وہ معاف کرنے پہ آتا ہے تو ایک لمحے میں سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ گناہوں پر جرأت کی جائے، گناہ کیے جائے، دل میں یہ خیال کیا جائے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ بے شک یہ بات بالکل صحیح ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے غفور الرحیم ہے، ایسے ہی جبار القہار بھی ہے۔ جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو کوئی انسان اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا، کوئی بڑے سے بڑا سردار، بڑے سے بڑا طاقتور اس کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ اور دنیا کے اندر ایسے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں کہ جو دنیا میں اپنے آپ کو رب کہلانے والے تھے، دنیا میں بڑے طاقتور تھے، وہ بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکے۔ اس لیے گناہوں پر جرأت نہیں کرنی، چونکہ انسان کی فطرت میں یہ داخل ہے کہ اس سے خطائیں ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے خطاؤں کو معاف کروانے کا اور ان پر نادم اور شرمندہ ہونے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ اگر انسان اپنی خطاؤں کو معاف کرواتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خطاؤں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس انسان کو انعام سے بھی سرفراز فرماتے ہیں۔ حضرت خباب بن الارث رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں مسجد اجابہ کے مقام پر نماز پڑھائی، اور آپ نے نماز بھی بہت لمبی پڑھائی۔ آپ کی عادت شریفہ اتنی لمبی نماز پڑھانے کی نہیں تھی۔ اس کا رکوع سجدہ بہت لمبا کیا۔ نماز سے فراغت کے بعد صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھائی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس موقع پر میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی ہیں، ان میں سے 2 دعا قبول ہو گئی اور ایک دعا کو مسترد کر دیا گیا۔ پہلی دعا میں نے یہ کی ہے کہ یا اللہ میری امت پر عموماً قحط سالی مسلط نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ قحط سالی کی وجہ سے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے یا پانی کے سوکھ جانے کی وجہ سے ان کی کھیتیاں برباد ہو جائیں اور وہ بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ دوسری دعا یہ کہ اللہ میری امت پر عمومی عذاب کو اور کسی دشمن کو مسلط نہ کرنا جو ان کو بالکلیہ ختم کر دے، سارے لوگوں کو ہلاک کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو بھی قبول فرمایا۔ تیسری دعا اللہ کے رسول نے یہ کی کہ میری امت خانہ جنگی میں مبتلا نہ ہو، ایک دوسرے کا خون نہ بہائے، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا قبول نہیں فرمائی۔ تو دوسری دعا جس کا مضمون یہ ہے کہ اس امت پر عمومی عذاب مسلط نہ ہو اور اسی طرح امت پر کوئی دشمن مسلط نہ ہو، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اس دعا کو 2 شرطوں کے ساتھ مشروط فرمایا ہے۔ اگر 2 شرطیں پائی جائیں گی تو امت پر عمومی عذاب نہیں آئے گا اور اسی طرح کوئی دشمن امت پر مسلط نہیں ہوگا۔ پہلی شرط ہے وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، کہ جب تک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس امت میں موجود رہیں گے، اللہ تعالیٰ امت پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ اور یہ دنیا نے دیکھ لیا کہ جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام حیات رہے امت پر کوئی عذاب نازل نہیں ہوا۔ دوسری شرط یہ ہے وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اگر امت کے افراد اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں، دشمن کے تسلط سے بچنا چاہتے ہیں، تو ان کو توبہ اور استغفار کو لازم پکڑنا پڑے گا۔
جب تک امت کے اندر توبہ اور استغفار کا سلسلہ چلتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے، ان پر کوئی دشمن مسلط نہیں کریں گے۔ تو اب ہمارے درمیان اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں ہے۔ اگر اب ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچنا ہے، اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، دشمن کے تسلط سے بچنا ہے، تو ہمیں توبہ اور استغفار کا دامن مضبوطی سے تھامنا پڑے گا، توبہ اور استغفار کو لازم پکڑنا پڑے گا۔ امت کے اندر جب عموماً ایسے افراد پائے جائیں گے، امت کا اکثر طبقہ گنہگار ہوگا، توبہ اور استغفار سے دور ہو جائے گا، تو اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا۔ آج امت کا یہی حال ہے کہ امت کا اکثر طبقہ گناہوں میں ملوث ہے، اور ایسے ایسے گناہوں میں جن کو وہ گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ گناہ کر کے گناہ نہ سمجھنا یہ بہت بڑا مرض ہے۔ اگر کسی انسان کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے، کوئی مرض ہو جائے، اور وہ اس کو بیماری ہی نہ سمجھے، چاہے وہ کتنی ہلکی بیماری ہو، وہ اس کے لیے بڑی خطرناک ثابت ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ اس کو بیماری سمجھتا ہی نہیں تو اس کا علاج بھی نہیں کرائے گا، اور جب علاج نہیں کرائے گا تو وہ چھوٹی سی بیماری ایک دن ناسور بن کر اس کو ہلاک کر دے گی۔ اسی طرح جب انسان کسی گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا تو وہ گناہ اس کو ہلاکت کے دہانے پر لے جائے گا، اس کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دے گا۔ اس لیے آج امت کے افراد کو چاہیے کہ وہ توبہ اور استغفار کو لازم پکڑ لے۔ ہر انسان کو توبہ اور استغفار کثرت سے کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔